یہ کلمات پڑھنے والے کو کبھی بھی اچانک موت نہیں آتی۔ یہ کلمہ پڑھنے والا کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا، اور اگر کوئی بیماری کی حالت میں ان کلمات کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے شفا ضرور عطا فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ زندگی صرف سانس لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک امانت ہے، ایک آزمائش ہے، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے۔ انسان کو جو شعور، عقل، دل، آنکھیں، کان اور زبان ملی ہے، یہ سب اسی زندگی کا حصہ ہیں، اور ان سب کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کی عبادت کرے، اس کا شکر ادا کرے اور اس کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارے۔ اگر انسان کو زندگی نہ ملتی تو وہ اللہ کی نعمتوں کو نہ دیکھ سکتا، نہ اس کے فضل کو محسوس کر سکتا، نہ اس کے حضور جھک سکتا، اور نہ ہی اس کی بارگاہ میں دعا کر سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ۔ ترجمہ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ سورۃ الحج۔ یہ آیت ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ زندگی بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو، وہ اپنی مرضی سے نہ زندگی لے سکتا ہے نہ موت کو روک سکتا ہے۔ اس لیے جو شخص اپنی زندگی کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت بھی عطا فرماتا ہے اور حفاظت بھی۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا نستجیب للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ سورۃ انفال۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اصل زندگی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزاری جائے۔ جو زندگی اللہ کی یاد کے بغیر ہو وہ بظاہر تو زندگی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک خالی اور بے برکت زندگی ہوتی ہے۔ اور جو زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، وہ چاہے مشکلات میں بھی ہو کیوں نہ ہو، پھر بھی سکون والی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف دنیا کی زندگی نہیں دی، بلکہ اس زندگی کے ساتھ اس نے انسان کو یہ بھی سکھایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی محفوظ رہے، بابرکت رہے، بیماریوں، آفات، پریشانیوں اور اچانک مصیبتوں سے محفوظ رہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ پر یقین اور اللہ کے کلام سے تعلق۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ترجمہ، سن لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ رعد۔ جب دل کو اطمینان مل جاتا ہے تو خوف ختم ہو جاتا ہے، بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اور یہی اطمینان انسان کے جسم پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بہت سی بیماریاں دل کی بے چینی، خوف اور مایوسی کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہیں، اور جب انسان اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو بھی شفا دیتا ہے اور جسم کو بھی۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ کچھ ایسے مبارک کلمات ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ کلمات کوئی جادو نہیں، کوئی ٹوٹکا نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نام، اس کی صفات اور اس پر کامل یقین کا اظہار ہے۔
جب انسان ان کلمات کو زبان سے پڑھتا ہے، دل سے مانتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ پھر اللہ اسے ایسے راستوں سے بچاتا ہے جہاں سے بچنے کا انسان خود تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ طلاق۔ جب اللہ کسی کے لیے کافی ہو جائے تو پھر نہ بیماری اس کو توڑ سکتی ہے، نہ خوف اس کو ہرا سکتا ہے، نہ پریشانی اس کو گرا سکتی ہے، اور نہ ہی اچانک آنے والی آفات اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اگر یہ اللہ اس کے لیے کسی آزمائش کا فیصلہ فرمائے اور آزمائش بھی مومن کے حق میں خیر ہی بن جاتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے کلمات بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کلمات کا ذکر کریں، ان پر دل سے ایمان رکھیں اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا۔ یہ کلمات اللہ کے حکم سے بیماریوں سے بچاؤ کا سبب بنتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں انہیں پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اچانک آنے والی موت اور آفات سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن پاک کی فضیلت اور اس کے شفا ہونے کو سمجھ لیں، کیونکہ اصل شفا، اصل حفاظت اور اصل نور قرآن ہی سے ملتا ہے۔ قرآن پاک وہ کلام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو زندہ کرنے، روحوں کو طاقت بخشنے اور جسموں کو شفا عطا فرمانے کے لیے نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام میں وہ تاثیر ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی۔ جب انسان قرآن سے جڑ جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کے زخم بھی بھر دیتا ہے اور اس کے جسم کی تکلیفیں بھی دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں صاف الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ یہ آیت ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ قرآن صرف حدیث یا ہدایت نہیں بلکہ شفا بھی ہے۔ شفا صرف جسمانی بیماریوں کی نہیں بلکہ دلوں کی بیماریوں کی بھی ہے، جیسے خوف، غم، مایوسی، حسد، بے چینی اور اضطراب۔ جب انسان قرآن پاک پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس کے اندر ایک سکون اترتا ہے، اور یہی سکون آہستہ آہستہ بیماریوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ ترجمہ، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور دلوں میں جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ سورۃ یونس۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ یہ انسان کے سینے میں چھپی ہوئی بیماریوں کو بھی جانتا ہے، وہ بیماریاں جو نہ ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے نہ کوئی مشین پکڑ سکتی ہے، قرآن انہیں بھی شفا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نیک بندے ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ اگر تم اپنے دل اور جسم دونوں کو مضبوط رکھنا چاہتے ہو تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اب اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں بار بار یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ انہوں نے ہر بیماری، ہر دکھ اور ہر آزمائش میں صرف اور صرف اللہ کی طرف رجوع کیا، اور انہی میں سے ایک عظیم نبی حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہیں جن کی زندگی ہمیں صبر، یقین اور اللہ پر کامل بھروسے کا ایسا سبق دیتی ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی تھی، لیکن ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش آئی جب ان کے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے۔ یہ جدائی اتنی طویل اور تکلیف دہ تھی کہ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی شدت سے سفید ہو گئی، وہ بینائی سے محروم ہو گئے۔ یہ صرف ایک جسمانی بیماری نہیں تھی بلکہ دل کا ایسا زخم تھا جس نے آنکھوں کو بھی متاثر کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعنی اور غم کے باعث ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور وہ غم کو دل میں دبائے ہوئے تھے، سورۃ یوسف۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس شدید بیماری اور تکلیف کے باوجود کبھی اللہ سے شکایت نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنا دکھ بھی اللہ ہی کے سامنے رکھا۔ ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ آج بھی ہر غمزدہ انسان کے لیے شفا ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بیتی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں، سورۃ یوسف۔ یہی وہ یقین ہے، یہی وہ توکل ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی بیماری، اپنا غم، اپنی تکلیف سب اللہ کے حوالے کر دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا اور وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر رکھا گیا تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ شفا کسی دوا سے کم نہیں، یہ شفا اللہ کے حکم سے آئی اور اس یقین سے آئی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں تھا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ کے ذکر اور اس کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے تو اللہ ایسی جگہ سے شفا عطا فرماتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بار بار یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی محفوظ رہے، تمہاری صحت قائم رہے، تم آفات سے بچے رہو، تو اللہ کے نام کو تھام لو، اس کے کلمات کو اپنی زبان اور دل کا حصہ بنا لو۔ اب بات کرتے ہیں ان کلمات کی جن کا ذکر کر کے آپ ہر طرح کی پریشانی، بیماری، دکھ، تکلیف سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اچانک آنے والی آفات بھی آپ کو گھیر نہیں سکتی۔ ان میں سب سے پہلا اور بہت ہی عظیم کلمہ وہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا اور جس کے بارے میں فرمایا جو شخص اسے صبح اور شام پڑھتا ہے اللہ اسے ہر نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ وہ کلمات ہیں جن میں اللہ کے نام کی طاقت ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ ہے اور اس کی رحمت کی چادر ہے۔ جو شخص ان کلمات کو دل سے یقین کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر اللہ اس کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ اس کے بعد سب سے عظیم ذکر وہ ہے جو تمام اذکار کی بنیاد ہے اور وہ ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اس کے خوف کو ختم کرتا ہے اور اسے اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جب انسان بار بار یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اپنے دل کو یہ یاد دلاتا ہے کہ میرا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی سہارا نہیں، میرا کوئی محافظ نہیں سوائے اللہ کے۔ ان کلمات کو پڑھنے کا طریقہ بھی بہت آسان اور بہت بابرکت ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، کیونکہ نماز اللہ سے سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہے۔ اس کے بعد ہر نماز کے بعد پورے یقین کے ساتھ ان کلمات کا ذکر کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، آپ کی حفاظت فرما رہا ہے۔
یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی یہ کلمات پڑھیں تو اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، کیونکہ درود وہ دروازہ ہے جس سے دعا آسمانوں تک پہنچتی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمارا سلام اور محبت پہنچتی ہے۔ اور آئیے ثواب کی نیت سے اس مقدس اور بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب مل کر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تاکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہمارا یہ درود پہنچے اور اللہ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ترجمہ: اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر برکت نازل فرما، جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ان کلمات کو پورے یقین، عاجزی اور دل کی حاضری کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے یہ امید رکھیں کہ وہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، آپ کو بیماریوں سے بچائے گا، اور اگر کوئی بیماری آ بھی جائے تو وہ وہی اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا، کیونکہ شفا کا وعدہ اللہ نے خود فرمایا ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور یہ یقین رکھیں کہ جب بندہ اللہ کے وعدوں پر کامل یقین کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایسے فیصلے فرما دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ صرف سننے والا ہی نہیں بلکہ عمل کرنے والوں کو نتیجہ دکھانے والا رب ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ اس کے نام کی لاج رکھتا ہے، اور جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ شفا کا تعلق صرف دوا سے نہیں بلکہ اصل شفا اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ دوا تو صرف ایک ذریعہ ہے، اصل اثر دینے والا اللہ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورۃ الشعراء۔ یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ بیماری ہو یا صحت دونوں اللہ کی طرف سے ہیں اور شفا صرف اللہ ہی دیتا ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو دل سے مان لیتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے، اور مضبوط دل والا انسان بڑی بڑی آزمائشوں کو بھی اللہ کے فضل سے برداشت کر لیتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ جب یہ مبارک کلمات پڑھے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی حفاظت کرو، اس کے قدموں کو ڈگمگانے نہ دینا، اس کے دل میں خوف نہ آنے دینا، اس کے جسم کو کمزور نہ ہونے دینا، اور اگر اس پر کوئی آزمائش بھی آئے تو اس کے حق میں خیر بنا دینا۔ بہت سے نیک لوگوں کے واقعات ملتے ہیں جب انہوں نے بیماری، خوف یا پریشانی کے وقت صرف اللہ کے نام کو تھاما تو اللہ نے انہیں ایسی شفا عطا فرمائی جس کی کوئی طبی وضاحت ممکن نہ تھی۔ کسی کی سالوں پرانی تکلیف ختم ہو گئی، کسی کا دل سکون پا گیا، کسی کے گھر سے خوف اور بے برکتی نکل گئی، اور کسی کو ایسی زندگی مل گئی جس میں اطمینان اور برکت دونوں شامل تھے۔ یہ سب کچھ کسی انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ صرف اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔
یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی آزمائش میں اس لیے ڈال دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اس کو یاد رکھیں، اس سے دعا کریں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ جب بندہ اس آزمائش میں بھی اللہ کے کلمات کو نہیں چھوڑتا تو اللہ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اب ایک بار پھر ان کلمات کو دل میں بٹھا لیجئے جنہیں پڑھنے کا ہم نے ذکر کیا ہے تاکہ آپ انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا اسم السماء وہو السمیع العلیم، اور لا الہ الا اللہ۔ ان کلمات کو صرف زبان سے ادا نہ کریں بلکہ اپنے دل سے کہیں اور اپنی روح سے کہیں، اور اللہ کے سامنے خود کو عاجز سمجھ کر کہیں۔ یہ جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ باوضو ہو کر 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد پورے یقین کے ساتھ یہ کلمات پڑھیں، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ، تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی ہمارا شافی ہے، تو ہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، ہمیں بیماریوں سے بچا، اور اگر ہم میں کوئی بیمار ہو تو اسے کامل شفا عطا فرما۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اچانک موت سے بچاؤ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو موت نہیں آئے گی، بلکہ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ اللہ بندے کو ایمان کی حالت میں اللہ کی یاد میں اور اس کے ذکر کے ساتھ دنیا سے رخصت فرمائے۔ یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل حفاظت ہے، اور یہی اصل مومن کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی یاد میں زندہ رکھے، اپنے کلام سے جوڑے رکھے، ان مبارک کلمات کی برکت نصیب فرمائے، ہمیں ظاہر و باطن کی بیماری سے محفوظ رکھے، اور اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو تو اسے اپنے فضل سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھوئیں تو انہیں دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک انسان کی زندگی اس کا ایمان یا اس کی امید آپ کے ذریعے دوبارہ زندہ ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔